جو ہمارا کورس ہے اس کا عنوان ہے تنقید اصول اور روایت۔ اس میں دو حصے ہیں، ایک مغربی تنقید ہے اور ایک مشرقی تنقید ہے۔ پہلا حصہ مغربی تنقید پر مشتمل ہے، اور سب سے پہلے ہمیں مغربی تنقید کی تاریخ و تنقید بیان کرنی ہے، یعنی مغرب میں تنقید کے ارتقاء سے متعلق مباحث سب سے پہلے ہم نے چھیڑنے ہیں۔ اس کے بعد ہم مختلف ناقدین کو پڑھیں گے، جس میں ارسطو، لانجائنس، میتھو آرنلڈ، کروچے اور ٹی ایس ایلیٹ ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ تنقید کیا ہے، تنقید کی اہمیت اور ضرورت کیوں ہے، اور تنقید اور تخلیق کا آپس میں رشتہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ مباحث چھیڑیں گے، اگرچہ یہ نصاب میں موجود نہیں ہے لیکن ہر طالب علم کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تنقید کیا ہوتی ہے، آخر ہم تنقید کیوں پڑھیں، ادب کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور تنقید اور تخلیق کے درمیان کیا رشتہ ہے اور کیا فرق ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے نصاب کی طرف آ جائیں گے۔ سب سے پہلے مغربی تنقید، اور پہلا حصہ ہے مغربی تنقید کی تاریخ اور تنقید، یعنی ہم بتائیں گے کہ مغرب میں تنقید کی تاریخ کیا ہے۔ اس کے بعد مختلف ناقدین ہیں، جس میں ارسطو ہے، لانجائنس ہے، میتھو آرنلڈ ہے، کروچے ہے، ٹی ایس ایلیٹ ہے۔ اس میں سے ہم 4 ناقدین کو پڑھیں گے، ارسطو، لانجائنس، آرنلڈ اور ٹی ایس ایلیٹ۔ کروچے کو چھوڑ دیں گے کیونکہ کروچے کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ ہم مغربی تنقید کے ارتقاء میں کر دیں گے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا حصہ ہے مشرقی تنقید، تاریخ و تنقید۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ مشرقی تنقید کیا ہے، اس کی کیا پہچان ہے، یہ کس طرح مغربی تنقید سے مختلف ہے، اور پھر اس کی تاریخ و تنقید ہوگی، اور ہم مشرقی تنقید کے ارتقاء پر بحث کریں گے کہ آغاز سے اب تک اس کا ارتقاء کیسے ہوا۔ پھر مشرق میں جو تنقید کی روایت ہے اس کی تاریخ بیان کرنے کے بعد، ناقدین اس میں بہت زیادہ ہیں مشرقی تنقید میں، لیکن ہم کچھ ناقدین کو چھوڑیں گے، اور جو اہم ترین ناقدین ہیں ہم انہیں پڑھیں گے۔ مثلا سب سے پہلے حالی ہے، حالی کو ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد امداد، امام اثر ہے، ان کو ہم چھوڑ دیں گے۔ پھر ہم ترقی پسند ناقدین کی طرف آئیں گے، اس میں ہم مجنو گورکھ پوری کو پڑھیں گے، اختر حسین رائے پوری کو پڑھیں گے، احتشام حسین کو پڑھیں گے، آل احمد سرور کو چھوڑ دیں گے، ممتاز حسین کو پڑھیں گے۔ پھر ہے اردو تنقید کا دور جدید ناقدین، ان میں کچھ ناقدین کو پڑھیں گے، یعنی محمد حسن عسکری کو ہم ضرور پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کلیم الدین احمد اور مظفر علی سید کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد حسن عسکری کے بعد ہم سلیم احمد کو پڑھیں گے۔ یہی ہے، کیونکہ یہ کورس بہت طویل ہے، اس میں ہم منتخب ناقدین کو پڑھیں گے، جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناقدین رجحان ساز ناقدین ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تنقید کیا ہے، تنقید کیا ہے۔ تنقید بنیادی طور پر ایک ایسی صلاحیت ہے جو تخلیق سے مختلف ہے، اور ناقدین جو ہوتے ہیں وہ ادب کے ماہرین ہوتے ہیں،
اور ان کا کام ادب اور فن کی خوبیوں اور خامیوں کا محاکمہ کرنا ہوتا ہے، خوبیوں اور خامیوں کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم ایک عمومی تعریف تنقید کی پڑھتے ہیں کہ تنقید کا کام کسی فن پارے کی خوبیوں اور خامیوں کا تجزیہ کرنا ہے۔ اس طرح جو ناقدین ہیں وہ ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جن کا کام فن پارے کا تجزیہ کرنا ہے، اس کی خوبیوں اور خامیوں کو پیش کرنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ تنقید کا اور ناقدین کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ فن پارے کی خوبیوں اور خامیوں کا تجزیہ کریں، یہ چیزیں عملی تنقید کے زمرے میں آتی ہیں۔ ناقدین کا ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ وہ ادب کے لیے اصولوں کا تعین کریں، ادب سے متعلق مباحث چھیڑیں، اور یہ ساری چیز نظری تنقید کے زمرے میں آتی ہے۔ تو تنقید کا پہلا کام ادب کے اصولوں سے بحث کرنا، ادبی اصناف کے اصولوں سے بحث کرنا، ادبی اصناف کی شناخت سے بحث کرنا، اور ادب کے حوالے سے مختلف مباحث چھیڑنا ہے۔ پھر انہی اصولوں، نظریات اور مباحث کی روشنی میں ہم کسی فن پارے کی خوبیوں اور خامیوں کا محاکمہ کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ہمارے سامنے اصول و نظریات نہ ہوں، انہیں سامنے رکھے بغیر ہم کسی فن پارے کی خوبیوں اور خامیوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح ناقدین کی ایک ایسی جماعت ہوتی ہے جو ادب کے ماہرین ہوتے ہیں، ادب کی سمجھ و بوجھ رکھتے ہیں، ادبی اصول اور نظریات مقرر کرتے ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں کسی فن پارے کا، اس کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناقدین کے لیے ضروری نہیں کہ وہ خود فنکار ہوں، اگر وہ خود تخلیق کار ہوں تو ان کا تخلیقی عمل جو ہے تنقید میں ان کی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خود تخلیق کار ہوتے ہیں، تخلیقی عمل کو سمجھتے ہیں۔ اور ناقد کے لیے سب سے ضروری چیز تنقید کرتے ہوئے یہ ہے کہ وہ تخلیقی عمل کو سمجھتا ہو کہ تخلیق کس طرح کی جاتی ہے، اور تخلیق کا زندگی کے ساتھ تعلق کس طرح استوار ہوتا ہے۔ تو تخلیقی عمل کو سمجھنا ایک ناقد کے لیے ضروری ہے۔ لہذا اگر ناقد تخلیق کار ہوگا تو وہ تخلیقی عمل کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکے گا۔ لیکن نقاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تخلیق کار ہو، البتہ اس کے لیے فن سے واقفیت، فنی ذوق کا اس میں ہونا، اور ایسی تربیت ہونا ضروری ہے کہ وہ تنقید کر سکے۔ ضروری نہیں ہے کہ نقاد تخلیق کار ہو، لیکن یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ تخلیق کو سمجھتا ہو، تخلیقی عمل کو سمجھتا ہو، تخلیقی ذوق رکھتا ہو، اس کی فنی
تربیت ہو چکی ہو، تاکہ وہ تخلیق اور فن کو سمجھتے ہوئے تخلیق پر تنقید کر سکیں۔ لہذا ضروری نہیں ہے کہ وہ تخلیق کار ہو، لیکن تخلیق کار ہونا تنقید میں اس کی مدد کر سکتا ہے۔ اب جب ہم تنقید کی تعریف کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ تخلیق اور تنقید کا آپس میں کیا تعلق ہے، تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تخلیقی اور تنقیدی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ صلاحیتیں مختلف ہیں، ایک کو ہم تخلیق کی صلاحیت کہتے ہیں اور ایک کو ہم تنقید کی صلاحیت کہتے ہیں۔ جیسے سجاد باقر رضوی نے اپنی کتاب مغرب کے تنقیدی اصول میں لکھا ہے کہ تخلیقی صلاحیت ترکیبی ہوتی ہے۔ مثلا یہ کہ آپ مختلف چیزوں کو، کائنات اور زندگی کی مختلف چیزوں کو باہم مرتب کر سکتے ہیں، انہیں ایک ترکیب میں لا کر ایک نئی صورت عطا کر سکتے ہیں، کیونکہ تخلیق میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ تخیل ہوتا ہے، اور تخیل کا کام یہی ہے کہ وہ کائنات میں بکھری ہوئی چیزوں کے درمیان ایک تعلق قائم کر سکے۔ کائنات میں اشیاء بکھری ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور انہی چیزوں سے آپ نے اپنی تخلیق کا خمیر اٹھانا ہے، لیکن ان چیزوں کو کسی ایک آرڈر میں لے کر آنا ہے، اور وہ تخلیق کا نتیجہ ثابت ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بازار میں پھر رہے ہیں۔ سر آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی سر۔ میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ سر آپ کا کنیکشن کمزور ہے سر شاید۔ اچھا، آواز صحیح نہیں آ رہی میری؟ ہاں سر، یہ سر رکی سے آتی ہے سر۔ اچھا، یعنی یہ آواز جو ہے ویڈیو بند کر دے تو پھر سے ویڈیو بند کر دے سر، پھر صحیح ہوگا۔ ویڈیو بند کر دے سر، پھر وائس ریکارڈنگ پھر صحیح ہوگا سر۔ نہیں، پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا۔ اگر ویڈیو ہم بند بھی کر دیں تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے، ایک دوسرے سے مکالمہ نہیں کر سکیں گے۔ تو میں ویڈیو چلیں بند کر کے دیکھیں۔ ابھی اس طرح ہے نا، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ویڈیو کی وجہ سے سر۔ اب آ رہی ہے میری آواز؟ آواز اب صحیح ہے سر، ویڈیو کے بنا صحیح ہے، صاف آتی ہے سر۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، چلیں ویڈیو کو بند کر کے دیکھتے ہیں۔ اچھا، ابھی تک جو میں نے باتیں کی ہیں وہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہیں کہ نہیں آئی؟ کچھ پوائنٹس تو لکھے ہیں، لیکن سر جو بات ساجد باقر رضوی تک ہے سر، اس کے بعد نہیں سمجھے سر، وہ دوبارہ پڑھے سر۔ کون سا؟ ساجد باقر رضوی نے جو مغربی تنقیدی اصول میں لکھا ہے سر۔ ہاں، ابھی جو میں نے بات کی، ہاں سر بس یہاں سے سر آگے سر شروع کریں۔ ہاں، ابھی جو میں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ سجاد باقر رضوی نے مغرب کے تنقیدی اصول میں لکھا ہے کہ یہ جو تخلیقی صلاحیت ہے وہ ترکیبی ہے، اور جو تنقیدی صلاحیت ہے وہ تجزیاتی ہے۔ تخلیق کا کام زندگی اور کائنات میں جو مختلف اشیاء ہیں ان کے درمیان ایک ربط قائم کرنا ہے، انہیں ایک ترتیب میں لانا ہے، ایک آرڈر میں لانا ہے، کیونکہ تخلیق زندگی سے متعلق ہوتی ہے، اور زندگی میں وہ کسی ایک یا دو پہلوؤں کو چنتی ہے اور ان پہلوؤں کو ایک مؤثر زبان میں پیش کرتی ہے، لیکن
انہیں مؤثر زبان میں پیش کرتے ہوئے زندگی میں موجود جو مختلف صورتیں ہیں ان کے درمیان ایک ترتیب لانا ضروری ہے۔ مثلا بھی میں نے بات کی تخیل کی، تو تخیل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کائنات کی جو بکھری اشیاء ہیں ان کے درمیان ایک ربط قائم کرتے ہیں، انہیں ایک آرڈر میں لاتے ہیں، اور یہی کام تخیل کا ہے۔ اور تخیل جو ہے وہ ادب اور تخلیق کی سب سے محرک قوت ہے، بلکہ ادب اور تخلیق کا وجود ہی تخیل کی وجہ سے ہے۔ تو یہ ایک ترکیبی صلاحیت ہے جس میں ہم نے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ایک ربط میں لانا ہے، اس سے تخلیق کے عمل کو وجود میں لانا ہے۔ اور پھر دوسری صلاحیت تنقیدی صلاحیت ہے، وہ تجزیاتی ہے، وہ چیزوں کا تجزیہ کرتی ہے، چیزوں کا محاکمہ کرتی ہے۔ اس طرح یہ الگ الگ صلاحیتیں لگتی ہیں، لیکن ان کے درمیان ارتباط بھی موجود ہے، ان کے درمیان ایک ربط بھی موجود ہے، اور اسی ربط کی وجہ سے کبھی کبھی تنقید تخلیق بن جاتی ہے، اور اس کے لیے ہم تخلیقی تنقید کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اب تخلیق کا تعلق کس چیز سے ہے؟ زندگی کے ساتھ ہے، ہم زندگی کے کسی پہلوؤں کو پیش کرتے ہیں۔ تنقید کا کیا تعلق کس چیز سے ہے؟ کہ تخلیق کار نے زندگی کے جس تجربے کو پیش کیا ہے، جس فارم میں پیش کیا ہے، جس اسلوب میں پیش کیا ہے، ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہ جائزہ لینے کے لیے بھی نقاد کے لیے زندگی کے قریب ہونا ضروری ہے۔ جب نقاد تجزیہ کرے گا کسی تخلیق کا، تو وہ دیکھے گا کہ تخلیق کار نے زندگی کے کس پہلو کو بیان کیا ہے۔ نقاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس زندگی کے پہلو کو بھی سمجھتا ہو، اس زندگی سے بھی اس کا تعلق ہو، زندگی کے اس مسئلے کو بھی سمجھتا ہو، اور پھر اسے پتا ہو کہ زندگی کا یہ مسئلہ کتنا اہم ہے، اور پھر اس ایشو کو، زندگی کے ایک مسئلے کو جس اسلوب میں ڈھالا گیا ہے، جس فارم میں پیش کیا گیا ہے، وہ فارم پہ بھی اسے غور کرنا پڑے گا کہ یہ فارم اس مواد کے لیے، یہ ہیئت اس مواد کے لیے مناسب ہے کہ نہیں۔ جس اسلوب میں پیش کیا گیا وہ اسلوب اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے مناسب ہے کہ نہیں۔ تو تخلیق کار کی طرح نقاد بھی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، اور اس ہیئت اور اسلوب کو سمجھتا ہے جسے اس نے پیش کیا۔ اس طرح وہ تخلیق کے پہلو بہ پہلو چلتا ہے، اور ایک طرح سے وہ بھی تخلیقی عمل سے گزر رہا ہوتا ہے، جس تخلیقی عمل سے شاعر یا ادیب گزرتا ہے، جس زندگی کا وہ مطالعہ کرتا ہے، اس نے بھی وہ زندگی کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ تو تخلیق کے پہلو بہ پہلو چلتا ہے نقاد، تخلیق کے قریب ہوتا ہے۔ پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ نقاد کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ زندگی کے اس پہلو کو سمجھے جسے تخلیق کار نے پیش کیا، جس فارم، جس ہیئت، جس اسلوب میں پیش کیا ہے، اس کا جائزہ لے،
بلکہ اس کا یہ کام یہ بھی ہے کہ وہ خود زندگی کا مطالعہ کرے، کہ تخلیق کار نے زندگی کے جس پہلو کو بیان کیا اور جس دور میں بیان کیا، کیا اس دور میں وہ اس دور کی زندگی سے متعلق تھی یا نہیں، اس زندگی کا ایک اہم پہلو تھا یا نہیں۔ گویا نقاد زندگی اور تخلیق کے درمیان کھڑا ہوا ہے، ایک طرف وہ تخلیق کو دیکھتا ہے، دوسری طرف وہ زندگی کو دیکھتا ہے، اور تخلیق اور زندگی کے درمیان کھڑے ہو کے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ زندگی کے جس پہلو کو تخلیق کار نے بیان کیا ہے، کیا وہ واقعی زندگی کا پہلو ہے، حقیقی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس دور کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اہم پہلو ہے، اور اس پہلو کو بیان کرنے کے لیے کیا یہ ہیئت اور یہ اسلوب مناسب ہے۔ تو خود وہ زندگی سے منسلک ہو کر تجزیہ بھی کرتا ہے اور کبھی کبھی نئے تصورات بھی پیش کرتا ہے، نئی نئی تھیوریز بھی پیش کرتا ہے۔ تخلیق پر بحث کے دوران بھی وہ نئی تھیوریز پیش کرتا ہے، تخلیق کے نئے امکانات کو واضح کرتا ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس دور میں زندگی کے کون سے پہلو ایسے تھے جنہیں تخلیق کاروں نے پیش کیا، اور کون سے پہلو ایسے تھے جو تخلیق کار پیش نہیں کر سکے۔ لہٰذا وہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تخلیق کے نئے امکانات کیا ہیں، نئے سوالات کیا ہیں۔ وہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اب ہمیں اپنی تخلیق کے موضوعات کیا رکھنے چاہیے۔ تو زندگی سے جو اس نقاد کا تعلق ہے، تخلیق کار کی طرح ہے، وہ بھی ایک تخلیق کر رہا ہے، وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے، وہ بھی تخلیق میں بعض اوقات اضافے کر رہا ہے، اس طرح تخلیقی عمل سے گزرتا ہے۔ اور اگر تخلیق کے دوران تنقید کے دوران وہ ایک تخلیقی زبان استعمال کرتا ہے، تو وہ تخلیقی زبان بھی تنقید کو تخلیق میں بدل سکتی ہے، کیونکہ تخلیق میں موضوع اور مواد کے ساتھ اہم چیز اسلوب ہوتی ہے، کیونکہ ادب جذبات اور احساسات کا مؤثر اظہار ہے، تخلیق ہوتی ہے۔ تو اگر نقاد اپنے خیالات کو بیان کرنے کے لیے، جس میں بڑی نئی باتیں ہیں، ایک تخلیقی اسلوب اختیار کرتا ہے، جیسا کہ حسن عسکری کا ہے، جیسا کہ سلیم احمد کا ہے، وزیر آغا کا ہے، احتشام حسین کا ہے، تو خود تنقید تخلیق میں ڈھل جاتی ہے۔ تو یہ صلاحیتیں مختلف ضرور ہیں، لیکن ان میں تعلق بھی ہے اور ان میں ارتباط بھی ہے۔ اسی لیے مغربی شاعر اور ناقد پوپ کا خیال ہے، جو 18ویں صدی عیسوی کے ہیں، کہ تخلیقی فنکار اور نقاد دونوں کی صلاحیتیں فطری ہوتی ہیں۔ ایک میں لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ایک کا کام لکھنا ہے، ایک کی صلاحیت لکھنے کی صلاحیت ہے، اور دوسرے کی صلاحیت منصفی کی صلاحیت ہے، یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ سجاد باقر رضوی نے مغرب کے تنقیدی اصول میں یہ بات صفحہ نمبر 2 پر لکھی ہے، گویا دونوں کی صلاحیت فطری ہے، ایک کا کام تخلیق کرنا ہے اور دوسرے کا کام تجزیہ کرنا ہے۔ تو یہ اہم بات ہے تخلیق اور تنقید کے حوالے سے۔ اور جیسا میں نے ذکر کیا
کہ تنقید کا کام صرف فن پارے کا تجزیہ کرنا نہیں ہے، اس کی خوبیاں اور خامیاں بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ تنقید کا اصل کام جو ہے وہ ادب کے اصول مقرر کرنا ہے، وہ ادبی اصولوں اور نظریات سے بحث کرے گی، اور اسی وجہ سے تنقید کو ایک اعلیٰ فن کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح تنقید دو شعبوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک کو ہم نظری تنقید کہتے ہیں اور ایک کو ہم عملی تنقید کہتے ہیں۔ تنقید میں اس کا جو اہم ترین گوشہ ہے وہ نظری تنقید ہے، جس میں نقاد نے ادب سے متعلق بحث کرنی ہے کہ ادب کیا ہے، ادبی اصول کیا ہے، ادبی نظریات کیا ہیں، ادبی اقدار کیا ہیں۔ وہ اصناف کے حوالے سے بھی اصولی بحث کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر تنقید کا کام ادبی اصول اور نظریات قائم کرنا، ان سے بحث کرنا، یہ تنقید کا کام ہے، اور اس وجہ سے تنقید جو ہے وہ زندگی کے بھی قریب ہو جاتی ہے، کیونکہ ان اصول اور نظریات کی تشکیل میں وہ زندگی سے مدد لیتی ہے، اور اس طرح وہ فلسفے کے بھی قریب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تنقید کے جو اکثر مباحث ہیں، قدیم دور میں بھی اور جدید دور میں بھی، وہ سارے فلسفے سے مربوط ہیں۔ بہت سے رجحانات ایسے ہیں جو تنقید کی وجہ سے بھی ادب میں داخل ہوئے۔ آپ بے شمار مباحث اس میں دیکھیں گے، ادب میں شعور کی بحث ہے، لاشعور، تحت الشعور، وجودیت، تاثریت، نیچرلزم، ترقی پسندی، انسان دوستی، جدیدیت، مابعدی الجدیدیت، ساختیات، پس ساختیات۔ یہ جتنے بھی مباحث ہیں تنقید میں، ان کا تعلق فلسفے کے ساتھ ہے۔ تو نظری تنقید زندگی سے بھی مربوط ہے اور فلسفے سے بھی مربوط ہے، اور پھر عملی تنقید کا کام یہ ہے کہ ان اصول اور نظریات کی روشنی میں وہ پھر کسی فن پارے پر نقد کرتی، فن پارے کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیتی، اور ان خوبیوں کا اور خامیوں کا تعلق صرف اسلوب سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق زندگی کی تعبیر سے بھی ہوتا ہے، نظام فکر سے بھی ہوتا ہے، کہ وہ تنقید کرتے وقت یہ بحث بھی اٹھاتی ہے کہ زندگی کے جو پہلو تخلیق کار نے پیش کیے ہیں اور انہیں جس انداز میں پیش کیا ہے، کیا یہ انداز حقیقی ہے، کیا یہ پہلو حقیقی ہے، کیا یہ اس دور کی زندگی میں موجود تھے۔ تو اس قسم کی مباحث بھی اسے چھیڑنے پڑتے ہیں۔ تو تخلیق کہ اس طرح وہ قریب ہو جاتی ہے، اور نظری تنقید کے باب میں اہم مقام رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی بڑے ناقدین آپ دیکھیں گے مشرق و مغرب میں، ان کی بنیادی توجہ اصول اور نظریات سے تھی۔ سجاد باقر رضوی صاحب نے بھی اپنی کتاب کا جو نام رکھا ہے وہ مغرب کے تنقیدی اصول ہے۔ اس میں جن ناقدین کا ذکر کیا گیا ہے، تو ان ناقدین کے ذکر سے جو چیز اخذ کی گئی ہے وہ اصول ہیں جو انہوں نے ادب کے حوالے سے پیش کیے۔ تو مغرب میں
ناقدین کی زیادہ تر توجہ اصول اور نظریات کی طرف رہی. انہوں نے اصول اور نظریات پیش کیے ہیں اور جو مباحث انہوں نے چھیڑے ہیں اس کا بڑا گہرا تعلق زندگی کے ساتھ اور فلسفے کے ساتھ. لہٰذا ہم مغرب میں جب پڑھیں گے تو زیادہ تر ہم ادبی حوالے سے ان کے اصول اور نظریات پڑھتے ہیں. تو یہ تنقید ہے. یہ تنقید اور تخلیق کی صلاحیتیں ہیں. ان کے درمیان فرق کہاں ہے اور کہاں ان کے درمیان ارتباط ہوتا ہے وہ ہم نے بحث کی. تو یہ ہمارا موضوع تھا تنقید کیا ہے، تخلیق اور تنقید کی صلاحیتیں کیا ہیں، ان صلاحیتوں میں کہاں فرق ہے، کہاں ارتباط ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بحث شروع ہوتی ہے کہ نقاد کے لیے کیا تخلیق کار ہونا ضروری ہے. نقاد تخلیق کار ہوگا. ایک منٹ ذرا کوئی آئے میں ان سے. جی میری سر وہ آرٹیکل آئی ہوئی تھی، ہمیں خیابان چاہیے ایک کپ، اس کی سائز کا ہم ادھر پرنٹ کروایا. سلمان صاحب نے کہا کہ آپ آ جائیں یہ سائز لے. تو سلمان صاحب سے مل لے گا. وہ سر نہیں کر گئے. تو کون سا سائز آپ کو چاہیے؟ یہ ابھی ایک منٹ ذرا، میں ایک منٹ میں آتا ہوں. کوئی بات نہیں. اچھا ایک منٹ ہے. آپ کہاں سے آئے؟ میں سر شکل سے آیا ہوں. یونیورسٹی والے سر اول ما ته صحیح نه راځي که نه مسله د سر طرف نه وایي نو څه ته مسله شته دي سر لیکچر کې هلکه ټپي خپله بنده کړه یار کم نم سر وہ پرانی والے کا جو نمونہ ہے اسی انداز میں میں اسی گھر سے کرا آرٹیکل وہ نمونہ سر پیلے رنگ میں آتا ہے. ابھی جو آ رہا ہے وہ پیلے رنگ واٹسپ میں سب مجھے دیے ہیں تو وہ پیلے رنگوں کا تو مسئلہ نہیں ہے، اس کو پیلے میں کرا رہے ہیں. میرے پاس وہ لاسٹ خیابان تھا سر یہ موجود ہے یہ آپ وہ خاندان ہے جو آنے ہیں. مجھے نہیں پتا، مجھے تو یہ تو سلمان صاحب کو ہاں جو چیزیں آپ کہہ رہے یہ سائز لے لیں، یہ سائز لے لیں اور اسی سائز کا سائز تو سر ایک ہی ہے نا سب کا جب آتا ہے. ہاں سائز سر یہ میں پھر واپس کروں گا آپ کو. اپنا کام کر لیں. ہاں سر پھر میں ان سے کرا دیتا ہوں. سر آپ کیسی ہیں؟ میں شکر اللہ کا ٹھیک ہوں. کوئی نہیں ہے بس سلمان صاحب وغیرہ آئے ہوں گے، وہ پھر شاید چلے ہوں گے. ہاں بچوں، تو یہ 1 منٹ میں آپ لوگوں کو جوائن کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ ذرا انتظار کریں، ایک دوست آئے ہوئے ان کے ساتھ تھوڑی سی بات کریں. ایک 5 منٹ گپ شپ لگا لیتے ہیں. ایک بحث تنقید اور تخلیق کے درمیان رشتے کے حوالے سے کہ تخلیقی صلاحیت کیا ہے، تنقیدی صلاحیت کیا ہے، اس میں کیا فرق ہے، کیا ارتباط ہے. اس کے بعد ایک بحث جو ہم نے چھیڑی تھی، اب اس کی تفصیل میں جاتے ہیں
کہ نقاد کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ تخلیق کار ہو. میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر نقاد تخلیق کار ہوگا تو تنقید میں اسے مدد ملے گی، وہ تخلیقی عمل کو سمجھتا ہوگا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھا نقاد تخلیق کار بھی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ایک نقاد خود تخلیق کار نہ ہو لیکن وہ تخلیق کو سمجھتا ہو اور بہتر طریقے سے تنقید کر سکے. اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ تخلیقی عمل کو سمجھتا ہو، اس میں تجزیے کی قوت ہو. اگر تجزیے کی قوت ہے، وہ تخلیق کو سمجھتا ہو، تخلیقی عمل کو اپنے اوپر طاری کر سکتا، تو وہ اچھا نقاد ہو سکتا. مثلا اگر ایک نقاد ہے، وہ میر کی شاعری کا جائزہ لے رہا ہے، وہ میر کی زندگی کو بھی سمجھتا ہے اور اس کیفیت کو وہ اپنے آپ پہ طاری کر سکتا ہے جو کیفیت تخلیق کے دوران میر پر گزری. میر جن جن حادثات سے گزرے وہ میر کے دور تک ٹریول کر سکتا ہے، اس دور کو سمجھ سکتا ہے اور میر کے جذبات کو سمجھ سکتا ہے، تو وہ اچھی تنقید کر سکتا ہے. اسی لیے کسی نے نقاد کے لیے ضروری قرار دیا تھا کہ تنقید کرتے وقت وہ الٹے قدم واپس جائے گا اور اپنا سفر وہاں سے شروع کرے گا جہاں سے تخلیق کار نے اپنا سفر شروع کیا تھا. تخلیق کار کے محسوسات کو سمجھے گا، اس کے بعد اگر وہ تنقید کرے گا تو وہ بہتر تنقید کر سکتا ہے. ہمارے سامنے بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ اعلیٰ تخلیق کار اعلیٰ نقاد بھی تھے، لیکن ایسی مثالیں بھی ہیں کہ اچھے ناقدین خود تخلیق کار نہیں تھے. تاریخ میں ہمارے سامنے اس کی سب سے بڑی مثال ارسطو کی ہے. وہ خود تخلیق کار نہیں تھا، لیکن اس نے بوتیکا میں ادبی اصول بھی قائم کیے اور یونان کے ڈرامہ نگاروں کو پیش نظر رکھ کے اصولوں کی تشکیل کی اور ادب کے مباحث چھڑے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تخلیق کار نہ ہو لیکن وہ تخلیقی عمل کو سمجھتا ہو، تو وہ ایک اچھا نقاد ہو سکتا ہے. اب تنقید جو ہے وہ بہرحال تخلیق سے ایک الگ حیثیت ضرور رکھتی ہے، اس کا تعلق تخلیق سے ہے، لیکن وہ تخلیق سے ایک الگ حیثیت رکھتی ہے. عظیم ناقدین میں اکثر تخلیق کار تھے جو اچھے ناقدین تھے، لیکن ایسے ناقدین بھی تھے جو تخلیق کار نہیں تھے لیکن تخلیق کا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے، فنی تربیت انہوں نے حاصل کی تھی اور اس کے باعث انہوں نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ فنکار کے تخلیقی عمل کی جانچ پڑتال کر سکے. لہذا نقاد کے لیے تخلیق کار ہونا اچھا بھی ہے، لیکن اگر وہ تخلیق کار نہ ہو، تخلیقی عمل کو سمجھتا ہو، اس میں تخلیقی ذوق ہو، اس کی فنی تربیت ہو چکی ہو، وہ تخلیقی عمل کی جانچ پڑتال کر سکے، تو وہ تنقید کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہے. یہ ایک بحث ہے. اس حوالے سے آپ دیکھیں تو مغرب کے تنقیدی اصول میں سجاد باقر رضوی نے لکھا ہے، میرے پاس جو نسخہ ہے مغرب کے تنقیدی اصول، اس میں صفحہ نمبر 2 کا
आखिरी पैराग्राफ है और सफ़ा नंबर 3 का पहला पैराग्राफ है। मैं इससे बाज़ हिस्से पढ़ रहा हूं। इन हिस्सों को पढ़ सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तख्लीक़कार के लिए नक्काद के लिए तख्लीक़कार होना ज़रूरी भी है, लेकिन नक्काद इसके बग़ैर भी एक अच्छा नक्काद बन सकता है। सज्जाद बाक़िर रिज़वी लिखते हैं, तनकीद तख्लीक से अलहदा अपनी एक हैसियत रखती है। अगर हम अजीम नाकिदों की फहरिस्त पर नज़र डालें तो बेशतर नक्काद वो नज़र आते हैं जो खुद अजीम फ़नकार भी थे। इस सिलसिले में लैसिंग का कौल अहमियत का हामिल है। उसका कहना है कि हर फनकार नक्काद नहीं होता, लेकिन हर नाकिद फ़न का पैदाइशी नाकिद होता है, या फिर आला ज़ौक़ और फ़नी तरबियत के बाइस वो मकाम हासिल कर लेते हैं कि फ़नकार के तख्लीकी अमल की जांच परख कर सकें। अब यहाँ बात सज्जाद बाक़िर रिज़वी ने वाज़े कर दी कि तख्लीक़कार अगर नक्काद होगा तो उसे मदद मिल सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नक्काद तख्लीक़कार हो। अगर उसके अंदर आला ज़ौक़ हो, फ़नी तरबियत हो, तो वो तख्लीकी अमल की जांच पड़ताल कर सकता है। ऐसे नाकिदों के लिए जो खुद फ़नकार ना हो, ये लाजिम है कि वो तख्लीक के इस अमल को समझ सकें जिसके तहत ज़िंदगी के मुख्तलिफ नौ तासुरात शायर की मुतख़य्यला में तरतीब पाकर नज़्म की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। शायर की नज़्म ज़िंदगी के बाज़ अज़्ज़ा की तरतीब व तामीर होती है। नाकिद के ज़हन में वो तामीर नमूदार होती है और नाकिद इसके हर जोड़, इसकी हर कड़ी को समझकर इस तामीर की वजाहत करता है, लेकिन इस वजाहत से पहले वो अपने जहन में इसकी तामीर नौ ज़रूर करता है। तो यहाँ ये बहस सज्जाद बाक़िर रिज़वी ने मुकम्मल कर ली कि नाकिद तख्लीक़कार हो तो उसे फ़ायदा होगा, लेकिन अगर वो तख्लीक़कार ना भी हो, उसके अंदर आला ज़ौक़ हो, फ़नी तरबियत हो और वो तख्लीकी अमल को समझ सकता हो, तो वो एक अच्छा नाकिद बन सकता है। तो ये हमारी आज की एक बहस थी जो आज हमने छेड़ी कि तनकीद क्या है, इसकी क्या तारीफ़ है और तनकीदी और तख्लीकी सलाहियतों में क्या फ़र्क है, इसमें क्या इर्तिबात है, तनकीद का काम क्या है, उसकी अहमियत क्या है, नक्काद के लिए तख्लीक़कार होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। ये तनकीद के हवाले से मुख्तलिफ मबाहिस से जो आज हमने छेड़े। आज की क्लास ज़रा लेट शुरू हुई, इंशाअल्लाह कल ऐसा मसला नहीं होगा। कोशिश करूँगा कि अगर डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई हो नेट की तो मैं घर जाकर आपकी क्लास ले लूँ। कल हमारी क्लास होगी इंशाअल्लाह 12 बजे और कल हम एक और बहस को मुकम्मल करेंगे, वो तख्लीक और तनकीद के ताल्लुक़ के हवाले से कि तख्लीक और तनकीद का ताल्लुक़ क्या है, तख्लीक़कार किन मानों में नाकिद होता है और नाकिद किन मानों में तख्लीकी अमल से गुजरता है। तो तख्लीक के हवाले से तख्लीक और तनकीद के ताल्लुक़ पर इंशाअल्लाह कल के लेक्चर में हम बहस करेंगे। आज के इस लेक्चर के हवाले से अगर कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। मैं अपना माइक म्यूट करता हूं। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप वो सवाल में, जिसने भी सवाल करना होगा, एक मिनट है, जिसने भी सवाल करना होगा वो अपना माइक ऑन करेगा, सवाल करेगा, फिर अपना माइक ऑफ करेगा।
سر مجھے بھی آپ کو تو بتائے سر. جی اس میں جو اہم ترین کتابیں ہیں، آپ اپنا مائک وہ کر لیں. ہاں اس میں جو اہم ترین کتابیں ہیں، سب سے اہم کتاب جو ہے جو آپ سب کے پاس ہونی چاہیے، دو کتابیں ابھی فی الحال جو ہم پڑھ رہے ہیں مغربی تنقید کے حوالے سے. ایک آپ کے لیے ضروری ہے سجاد باقر رضوی کی کتاب مغرب کے تنقیدی اصول، اور دوسری کتاب ہے ارسطو کی ڈاکٹر جمیل جالبی کی ارسطو سے ایلیٹ تک. ان دو کتابوں کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے، کیونکہ ہماری اکثر جو بحث ہوگی، جو ہم خاص طور پر مغربی تنقید کی تاریخ کے حوالے سے کریں گے اور مغربی ناقدین کے حوالے سے کریں گے، اس بحث میں جو مدد میں نے لی ہے وہ ان دو کتابوں سے لی ہے. لہٰذا یہ دو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ اس ہفتے تو کوئی پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو تنقید اور تخلیق کے تعلق کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اور یہ مواد مغرب کے تنقیدی اصول سجاد باقر رضوی کی کتاب سے میں نے لیا ہے. لیکن اگلے ہفتے جب میری کلاس ہوگی مغربی تنقید کی تاریخ کے حوالے سے، تو اس میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ارسطو سے ایلیٹ تک کا وہ حصہ پڑھ کر آئیں جو حصہ مغربی تنقید کی تاریخ کے عنوان سے ہے. ارسطو سے ایلیٹ تک کا جو مقدمہ ہے اس میں مغربی کی تنقیدی تاریخ کے حوالے سے پورا ایک مضمون ہے مقدمے میں، اور اس کے بعد آپ نے وہ پڑھنا ہے. اگر آپ پڑھ کر آئیں گے تو مغرب کی تنقیدی تاریخ کا جو ارتقاء ہوا ہے، مغرب کی تنقید کا جو ارتقاء ہوا ہے، اس کے جو مختلف رجحانات ہیں، اس کے جو مختلف ادوار ہیں، اسے آپ سمجھ سکیں گے. ابھی اتنا کچھ ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ مغرب کے تنقیدی اصول اور ارسطو سے ایلیٹ تک خرید لیں، اور اگلے ہفتے کی کلاس میں آپ ارسطو سے ایلیٹ تک کا وہ حصہ پڑھ کر آئیں جو مغربی تنقید کی تاریخ کے حوالے سے. جی پھر جب مشرقی تنقید پہ میں بحث کروں گا اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ مشرقی تنقید کے لیے آپ نے کون سی کتابیں لینی ہیں، کیونکہ اس میں مختلف ہم کتابیں ہیں. جیسے حالی کی مقدمہ شعر و شاعری ہے، مقدمہ شعر و شاعری پہ بات کریں گے. جیسے مجنو گورکھ پوری ہے، ان کے بعض مضامین ہیں وہ میں پہلے بتاؤں گا، اس کی روشنی میں بات کریں گے. احتشام حسین کے بعض مضامین ہیں، ان کی روشنی میں بات کریں گے. اسی طرح آہستہ آہستہ پھر میں آپ کو بتا جاؤں گا. فی الحال میں مغربی تنقید کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اور ہم کوشش کریں گے کہ مڈ ٹرم کے کورس تک جو کورس ہے ہمارا، اس میں ہم مغرب کی تاریخ اور مغربی ناقدین کو مکمل طور پر پڑھ لیں، اور فائنل ٹرم میں ہم مشرقی تنقید کو پڑھیں. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو تنقید جو ہوتا ہے نا ایک اصول کے تحت ہوتا ہے، تو جب یہ اصول کے تحت ہوتا ہے تو پھر یہ اصول کے درمیان دب نہیں جاتا، مطلب تنقید کے لیے تو آزادانہ رائے ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تنقید جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اصولوں کے تحت ہوتی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہر فن کے تقاضے ہوتے ہیں، ہر فن کے اصول ہوتے ہیں. آپ بغیر کسی اصول تقاضوں کے بغیر آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. مثلا آپ ایک فن ہے تعمیر کا، فن تعمیر ہے، آپ کسی عمارت کی تعمیر کرنا چاہیں گے، کوئی مجسمہ بنانا چاہیں گے، کوئی پینٹنگ بنانا چاہیں گے، تو اس کے بھی اپنے کچھ اصول ضرور ہوں گے. کوئی بھی چیز اصولوں کے بغیر نہیں ہوتی. آپ زندگی گزار رہے ہیں تو زندگی کے بھی اپنے کچھ اصول ہیں، تو اصول تو ضروری ہے. لیکن آگے جا کر ہم یہ بات کریں گے کہ ہر بڑا تخلیق کار جو ہے وہ پرانے اصولوں، ادب کے پرانے اصولوں میں تبدیلی لاتا ہے، اور اس کی تخلیق کو پرکھنے کے لیے ہمیں کچھ نئے اصولوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہر نیا فن پارہ، اعلیٰ فن پارہ اپنے ساتھ تنقیدی پیمانے خود لے کر آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر تخلیق کو پرانے تنقیدی اصولوں کی روشنی میں پرکھیں گے. یہ جو تنقیدی اصول ہوتے ہیں یہ تخلیق ہی سے حاصل کیے جاتے ہیں. ارسطو نے جب بوتیکا لکھی تو بوتیکا میں جو ادبی اصول بنائے تھے وہ یونان کے ڈرامہ نگاروں کو مد نظر رکھ کے بنائے. تخلیق سے وہ تنقیدی اصول بنے.
پھر بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان اصولوں پہ پورے اترتے ہیں، ان اصولوں کی پیروی کرتے ہیں، جیسے کہ کلاسیکی فنکار ہوتے ہیں۔ لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے نئے ناقدین، نئے تخلیق کار ایسے آتے ہیں جنہیں ان پرانے اصولوں کی روشنی میں پرکھا نہیں جاتا، تو ان کے لیے ہم نئے اصول بناتے ہیں، بلکہ وہ ہر نیا فن پارہ اپنے لیے خود ایک نئے تخلیقی اصول لے کر آتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اصولوں کی وجہ سے ادب محدود ہو جائے۔ فنکار کا نقاد کا عمل کبھی مکمل آزادانہ نہیں ہوگا، اسے وہ ادب کا ناقد ہے اور ادب کے اپنے اصول ہیں، ان اصولوں کو بھی اسے دیکھنا پڑے گا، ضرور پڑے گا۔ جی نہیں ہے تو میں کلاس ختم کرتا ہوں، اگر ہے تو مجھے بتا دیں۔ ہے سوال کسی کا؟ کسی نے کوئی سوال کرنا ہے؟ بولیں، بتائیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کوئی سوال نہیں ہے، میں اپنی کلاس ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم بحث کو مزید آگے بڑھائیں گے۔